اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ جو 2-3 دروس سے ایک مضمون چل رہا تھا، مشرکین مکہ نے اپنے من چاہے معجزات کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو کچھ بھی دکھا دیا جائے، مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، فرشتے آ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہر طرح کی چیزیں ہم ان کے سامنے کر دیں، جنت دوزخ ان کے سامنے ہو جائے، پردے ہٹا دیے جائیں، ہر چیز کو دیکھ لیں، کہ ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس مطالبے کا جواب سکھایا کہ اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے، یہ رب تبارک و تعالی نے تعلیم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے آپ فرمائیں، کیونکہ یہاں پر مسئلہ جو ہے نا وہ 2 فریقوں میں ہے اور 2 مسئلے زیر بحث ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اور آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا۔ یہ 2 مسئلے ہیں جس مسئلے پر اختلاف ہے، اور اختلاف کن میں ہے؟ مکے کے مشرکوں میں اور میرے آقا علیہ السلام میں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ مکے کے مشرک کہتے ہیں نہیں جی خدا ایک نہیں ہے، خدا متعدد ہیں، وہ تعدد الہ کے قائل ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر حبیب کریم علیہ السلام کو جو جواب تعلیم فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، فرمایا کہ کیا اب اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ کرنے والا لے آؤں؟ کسے لے آؤں میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو فیصلہ سنا دیا میرے حق میں کہ میں رب تبارک و تعالی کا نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی توحید کا بھی فیصلہ سنا دیا ہے، اس نے اپنا کلام بھیج دیا ہے جس کلام کے سامنے تم گنگے بنے بیٹھے ہو، دبے لچے ہو، تم میں سے کسی کا سانس نہیں آپس میں مل رہا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اب کون سا فیصلہ ہوگا جو تم مانو گے؟ کون سا ایسا حکم آئے گا جو آ کر کے فیصلہ کرے گا کہ خدا ایک ہے تم مان جاؤ؟ وہ آگے کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں تم مان جاؤ، اور رب کا ہی فیصلہ نہیں مان رہے تم، اور کس کا مانو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن نازل کر کے فیصلہ کر دیا اپنا، اور قرآن کریم کے رب تبارک و تعالیٰ کے سچے کلام ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ تم اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی ہے وہ ذات جس نے تمہاری طرف کتاب کو مفصل نازل فرمایا ہے، تفصیل والی کتاب نازل فرما دی ہے۔ اس میں احکامات ہیں تو وہ تفصیل کے ساتھ، اس میں قصص بیان ہوئے ہیں تو وہ یعنی کہ قصے بیان ہوئے ہیں تو وہ بھی تفصیل کے ساتھ، ہر ایک چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، ہاں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ ہی آئی ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے آئی ہے اور حق کے ساتھ آئی ہے۔ یہ کتاب کی 2 وصفیں اور بیان کی رب تبارک و تعالیٰ نے، پہلی یہ کہ آئی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دوسری آئی حق کے ساتھ ہے۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو ہونی حق کے ساتھ ہی تھی۔ جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب وہ کون ہے جو جانتے ہیں اسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے؟ 2 گواہیاں ہو گئی نا، ایک تو رب تبارک و تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی اور اپنی توحید کی، اور دوسری گواہی ان کی ہو گئی جنہیں کتاب ملی تھی، جن کو کتاب ملی تھی۔ وہ کون تھے؟ جو پہلی پرانی کتابیں جاننے والے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں سے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی لوگ جتنے اس طرح کے تھے وہ سارے کے سارے پہچان گئے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سنا تو وہ بھی پہچان گئے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جی ہرقل سن کے وہ بھی رونے لگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی نصرانی تھا، پچھلی کتابوں کو جاننے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
جو پچھلی کتابوں کو جاننے والا تھا اس کے سامنے جیسے قرآن پڑھا گیا وہ مان گیا کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ وہی اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دیکھیں ایک قول جو ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے، بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی سارے جانتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے میں بھی گواہ ہوں تیری نبوت اور رسالت کا، وہ لوگ جنہیں میں نے پہلی کتابیں دی ہیں وہ بھی گواہ ہیں، اور جنہیں میں نے قرآن دی ہے ابوبکر، عمر، عثمان و علی یہ بھی تیری نبوت کے گواہ ہیں، یہ نہیں مانتے نہ مانے جائیں مزے کریں، ہاں ہم گواہ ہیں حبیب پیارے، ہاں میں بھی گواہ ہوں تیری نبوت اور رسالت کا، اپنی توحید کا بھی گواہ ہوں، تیری نبوت اور رسالت کے بھی گواہ ہوں، اور تیرے چاروں یار بھی تیرے سچے ہونے کے گواہ ہیں، تیری نبوت کے گواہ، تیری رسالت کے گواہ، تیری ختم نبوت کے گواہ ہیں۔ اندازہ لگائیں بات ختم نہیں ہو گئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ ہاں جی، یہ خطاب جو ہے نا بظاہر آقا علیہ السلام کو ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہر سننے والے کو ہو رہا ہے، حضور کو خطاب نہیں۔ بظاہر خطاب حضور کو یہ ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ہاں جی، مطلب سنایا لوگوں کو جا رہا ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام کو شک کیسے ہو سکتا ہے اپنے نبی ہونے پر؟ آقا علیہ السلام کو شک کیسے ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر؟ تو شک جنہیں ہوا ہے انہی کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ دوسروں کو پکا کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس عقیدے پر پختہ رہنا ہے، اسی عقیدے پر تم نے استقامت اختیار اور مداومت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے کچھ مزید اور صاف بیان فرمائے۔ یہ اب اس گواہ آقا علیہ السلام کی نبوت پر، رب تعالیٰ کی توحید پر جو گواہ ہے نا، ہاں جی، اس کی رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عظمت اور شان بیان فرما رہا ہے۔ میں ہم نے جو گواہ بھیجا ہے حضور کی نبوت کا، وہ گواہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، میں حبیب پیارے تیرے رب کے کلمات جو ہیں، تیرے رب کا کلمہ پورا ہو گیا ہے اپنے صدق اور عدل کے اعتبار سے، صدق اور عدل کے اعتبار سے کلام تیرے رب کا پورا ہو گیا، از روئے عدل اور صدق کے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ حبیب پیارے یہ جو قرآن ہم بھیج رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا یہ صدق کے حوالے سے بھی اس جیسا کوئی کلام کوئی نہیں ہے، عدل کے حوالے سے بھی اس جیسا کلام کوئی نہیں ہے۔ یہ تو وصف مزید رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بیان کیے، کیونکہ جو بھی بندہ کوئی گواہ لاتا ہے کہیں پر تو وہ کہتا ہے یا دو باتیں ہوں، ایک تو صادق ہو اور دوسرا عدل والا ہو، امین ہو، صادق اور امین ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پر قرآن نازل کیا ہے، فرمایا یہ اس پر صداقت بھی ختم ہے اور اس پر عدل بھی ختم ہے۔ اس جیسا نہ کوئی عادل ہے نہ اس جیسا کوئی صادق ہے، ایسا کلام رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ آج کوئی بندہ بات کرے نا، آج کھڑا ہو کوئی بات کرے، وہی بات دو چار دن بعد سنائے تو بات دائیں بائیں ہو جائے گی، ہے یا نہیں؟ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی، کچھ نہ کچھ الفاظ کا ہیر پھیر آ جائے گا، ہاں جی، کچھ معاملات دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ ایک بار سنائے گا کہے گا 4 بندے تھے، دوسری بار سنائے گا 5 بندے تھے، ہیں؟ ایک بار سنائے گا 8-10 روٹیاں کھائی انہوں نے، دوسری بار کہے گا یہ 5-7 روٹیاں کھا لیں، کوئی نہ کوئی فرق ضرور آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب تبارک و تعالی کا گواہ جو بن کے قرآن آیا ہے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر، ہیں جی، وہ اگر ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے تو وہ بھی ہو بہو سچا سناتا ہے، ہیں جی، حضرت ابراہیم کا سناتا ہے تو وہ بھی ویسے سناتا ہے، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا سناتا ہے تو وہ بھی پورے کا پورا سناتا ہے، ہیں جی، کہیں پہ کسی ایک لفظ چھوڑیں، ایک زبر کی بھی ہیر پھیر نہیں ہونے دیتا، پورے کا پورا سناتا ہے۔ جو بھی حکم دیتا ہے، ہیں جی، پھر حکم دیتا ہے عدل والا حکم دیتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے عدل والا فیصلہ کرتا ہے، وہ کسی کے منہ کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حد ہو گئی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے گواہ کی عظمت اور شان کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں حبیب پیارے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، فرمایا کہ تیرے رب کا کلمہ جو ہے نا، کلمات تیرے رب کے، میں وہ از روئے عدل کے، از روئے انصاف کے، از روئے صدق کے، ہیں جی، پورے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
آگے مزید شان بیان فرمائی، لا مبدل لکلمات، ہاں میں کہ حبیب تیرے رب کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں، تیرے رب کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، لا مبدل لکلمات، یہ قرآن کریم کی شان ہے، اور یہ اس کے دو پہلو ہیں، دونوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلمات جو ہیں یہ بدلنے والے نہیں ہیں، یعنی قیامت تک۔ آج کتنے دشمن آئے قرآن کے یار، لاکھوں لاکھ یعنی کروڑوں کی تعداد میں کافر آئے، بے دین آئے کھڑے ہوئے، قرآن کی دشمنیاں منہ لیتے رہے، منہ کالا کرتے رہے، منہ کی کھانی پڑی انہیں، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، ہاں جی، کسی جوگے نہیں رہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن آج بھی اسی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ کا قرآن آج بھی بغیر کسی ایک زبر زیر کی تبدیلی کے بنا پڑھا جا رہا ہے قرآن کریم۔ لا مبدل لکلمات، رب کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، رب کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ رب کا قرآن یوں ہی رہے گا قیامت تک، رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، رب تبارک و تعالیٰ جب تک پسند فرمائے گا تب تک قرآن کریم اسی طرح ہی رہے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں نسخ نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت کا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ہیں جی، اندازہ لگائیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ لوگ نہیں ہیر پھیر کر سکتے، دوسرا معنی اس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے جب کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکے، قرآن پاک ویسے رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انتظار میں ہے ایک بار پھر غلبے پانے کے لیے، ہیں جی۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر تو جیسے باقی کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہے اس میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم آج جیسے ویسے کا ویسے ہے، 1400 سال پہلے جیسے نازل ہوا تھا، اس نے پھر ایک بار غالب آنا ہے جی۔ اور دوسرا اس کا پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا مبدل لکلمات، میں کہ اب قیامت تک رب بھی قرآن میں تبدیلی نہیں کرے گا، رب بھی تبدیلی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ رب تبدیلی یوں کر سکتا ہے نا کہ کوئی نبی بھیج دے، وہ آ کے اس کے احکامات کو منسوخ کر دے، اس کی جگہ کچھ اور لے آئے۔ رب فرماتا ہے نہ میں نبی بھیجوں گا، نہ کوئی آ کے میرے قرآن کو منسوخ کرے گا۔ لا مبدل لکلمات، رب کے کلمات اب بدلنے والے نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں اللہ کے رسول بن کے آئے اور آخری نبی بن کے آئے ہیں جی۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کے بعد کوئی کتاب کوئی نہیں۔ ہاں جی، میرے آقا علیہ السلام خاتم الرسل ہیں، آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے، اور حضور پر نازل ہونے والی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ نہ حضور کی شریعت کے بعد کوئی شریعت ہے، نہ حضور کے دین کے بعد کوئی دین ہے، نہ آقا علیہ السلام کے قرآن کے بعد کوئی قرآن ہے، نہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے۔ اندازہ لگائیں جی، لا مبدل لکلمات، رب کے کلمات بدلنے والا نہیں، کوئی اور بھی نہیں بدل سکتا، رب بھی منسوخ نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اسی قرآن نے رہنا ہے آخر تک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میں کہ وہی سننے والا جاننے والا ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، میں رب فرماتا ہے میں نہیں بدلتا ہیں کلام کو، کسی کو بدلنے نہیں دیتا، سن بھی رہا ہوں جانتا بھی ہوں کون کون ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو قرآن کے خلاف مہمیں چلا رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں کیا کہاں کہاں میٹنگیں کرتے ہیں، کہاں کہاں مشاورتیں کرتے ہیں، کون سا پلیت جج فیصلے دیتا ہے قرآن جلانے کے، کون سے سیکورٹی دیتے ہیں، اور کون سے قرآن جلانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کون کون سے قرآن میں جناب تبدیلیاں کرنے کی نیتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں سب جانتا ہوں، میں سب سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں من وجہ آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، میں کہ حبیب پیارے ایسا تو نہیں ہو سکتا جب بھی کوئی حق بات کہی جائے سارے مان جائیں، حق بات کی جائے سارے مان جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہیں۔ اور بلکہ اکثریت جو ہے نا حق کے دشمنوں کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے نا ان کو اپنے باپ دادا کی رسومات پیاری ہوتی ہیں، اور پہلے جن لوگوں نے اپنے نظریات پر معاشرہ قائم کیا ہوتا ہے، معاشرے پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں ہاں جی، ان کو پھر جب کوئی حقیقت سامنے آتی ہے تو حقیقت ظاہری بات ہے اس نے پھر انہی سے بندے نکالنے ہیں، انہی کے جو پہلی ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، معاشرہ قائم ہو چکا ہے، جو سیاست قائم ہو چکی ہے، اسی سے بندے نکالنے ہیں، انہی کو سمجھانا ہے۔ تو
تو جب ان کو اپنی سیاست میں ہلچل دکھائی دیتی ہے، اپنے معاشرے میں ہلچل دکھائی دیتی ہے، بندے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے سیاسی مفادات ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے لے جی اب تو ہمارا کام خراب ہونے والا ہے، ہماری حکومت جانے والی ہے، وہ پھر حق کے دشمن بن جاتے ہیں، حق کے دشمن بن جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں وہی کلیہ بیان کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جہاں پہ بھی آپ حق بات کریں گے تو جتنے بھی باطل پرست طبقہ ہوگا سارا آپ کو دشمن بن جائے گا۔ ہاں جی، وہ آپ کو بدنام کریں گے، آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے نظریے کا مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے آپ کے نظریے کا، ہاں جی، آپ کی فکر کا سوچ کے ہوگا یہ پاگل لوگ ہی نہیں کیا پتہ ہو، ہاں جی۔ آپ جہاں جہاں بھی حقیقت کی روشنی پہنچے گی وہاں وہاں پہ کھلبلی مچ جائے گی، وہ چاہے یہ جمہوری علاقے کے لوگ ہوں، چاہے پیروں کا طبقہ ہو، ہاں جی، پیروں کے مریدین بھی اگر حق سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ ادھر آ رہے ہیں تو پیر طبقے کو اپنی فکر لگ جائے گی، وہ ہم نے جو ایک پورا محل تیار کیا ہوا تھا اپنے مریدوں کا، چاپلوسی کرنے والوں کا، وہ تو نکل گیا یہاں سے، تو ہمارا تو کم خراب ہو جائے گا۔ وہ حقیقت کو نہیں پہچانتے، وہ صرف اپنی جگیرداری، اپنی ڈیرہ داری کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، میں کہ اگر آپ ان کی پیروی کرنے لگے جو اکثر ہیں، آپ یہ دیکھیں جی زیادہ جہاں کھڑے ہیں، بھیڑ دیکھ لی، ازدحام دیکھ لیا، رش دیکھ لیا، یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے لوگوں کا زیادہ ہو جانا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور باہر جب سینما کھل جائے وہاں دیکھ لیں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، کیا خیال ہے وہ حق پہ ہو گئے پھر؟ حالانکہ حق پہ تو آپ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن سن رہے ہیں، رب تعالیٰ کا دین سیکھ رہے ہیں، تو حق پہ پھر کون ہوا؟ وہ تھوڑے ہوئے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی شروع دن سے چل رہا ہے، میں کہ اکثریت بے دینوں کی رہی ہے، اکثر بے عملوں کی رہی ہے، اکثریت فاسقوں کی رہی ہے، اکثریت فاجروں کی رہی ہے، حق پر چلنے والے ہمیشہ تھوڑے رہیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے سننے والے اگر تو ان کے پیچھے چلے گا کہ زیادہ ہیں، وہ زبانیں زیادہ ہیں ان کے پاس، بولنے والے زیادہ ہیں جی، کام کرنے والے زیادہ لوگ ہیں ان کے پاس، تو فرمایا پھر يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹا دیں گے، تجھے بھی راہ حق پر نہیں رہنے دیں گے، تجھے ہٹا دیں گے۔ اور میں کہ ان لوگوں کی شان کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، ہیں جی، کوئی حکمت ہے ان کے پاس، حکمت بالغہ ہے ان کے پاس، کوئی دانائی ہے، کوئی فہم ہے ان کے، فہم صحیح ہے، عقل صحیح ہے؟ نہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ اللہ تعالیٰ نے میں وہ تو سارے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، میں وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، تم قرآن کے پیچھے چلو بس۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ ایسے ٹامک تو یہاں مار رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، ایسے اندازے لگا رہے ہیں، اور یار ہمارا دادا بھی ایسا تھا، اگر ہم اس طریقے کو چھوڑتے تو مطلب ہمارا دادا غلط تھا، اس طریقے کو چھوڑتے تو مطلب ہمارا ابا غلط تھا۔ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ابا دادا ہی غلط ہوں۔ ان کو اپنے باپ دادا کی رسومات پیاری لگتی ہیں، باپ دادا کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں انہیں، اس لیے وہ حق کی طرف نہیں آتے ہیں جی۔ اور وہ جو ان کے لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں، رہنما بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی پیر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو نہیں جانے دیتے، کیونکہ انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ گرتی ہے، ہماری جو ڈیرہ داری ہے وہ ضائع ہوتی ہے ہیں جی۔ اس طرح کر کے یہ ساری یہ عوامل ہیں حق کی مخالفت کے، یہ وہ عوامل ہیں جس وجہ سے حق کی مخالفت ہوتی ہے، حق کے ساتھ دشمنی رکھی جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، اللہ اکبر، میں کہ یہ تو رب نے فیصلہ کرنا ہے نا، ہدایت والا ہے کون؟ ہیں لوگوں کی بھیڑ جو ہے نا وہ ہدایت پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، لوگوں کا رش، لوگوں کی زیادہ زبانیں بولنے والی، یہ ہدایت پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہدایت پر ہوگا کون یہ رب نے بتانا ہے۔ رب نے پھر کیا بتایا؟ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، میں بے شک تیرے رب جانتا ہے کون راہ حق سے ہٹ چکا ہے، وهو اعلم بالمہتدین، اور جو ہدایت والے ہیں انہیں بھی تیرے رب ہی جاننے والا ہے، تیرا رب جانتا ہے۔ اور یہ بتا دیا میں کہ چاہے ایک بندہ اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہو وہی حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ، میں بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ابراہیمی امت ہیں، اکیلے ابراہیمی جماعت ہیں، اکیلے ابراہیمی لشکر ہے۔ کیوں؟ میں کہ طاقت افرادی نہیں دیکھی جاتی، طاقت حق کی دیکھی جاتی ہے، حق کی حمایت دیکھی جاتی ہے، حق کا دفاع دیکھا جاتا ہے ہاں جی۔ حق کی حمایت پاس ہو بندے کے تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام بھی بھاری ہوتے ہیں، حق کی حمایت پاس ہو تو اکیلے ابراہیم علیہ السلام پوری قوم پر بھاری ہوتے ہیں، حق کی حمایت پاس ہو تو پھر جناب فرعون اور اس کے لشکر، فوج، پولیس، سارے کے سارے جناب بہا دیے جاتے ہیں، غرق کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح اسے ہی عطا فرماتا ہے جس کے پاس حق کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور یہی رب تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ جانتا ہے ہدایت والا ہے کون۔ ہاں جی، دیکھیں نا جی، پوری جماعت ایک طرف ہو، اکیلے احمد بن حنبل ایک طرف ہو،
اکیلے احمد بن حنبل ایک طرف ہوں۔ رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں ہدایت والا ہے کون۔ آج نہ اس جماعت کے جو بڑے بڑے سرغنے مولوی تھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتوے دینے والے، کسی ایک کا نام یاد نہیں کسی کو، ہاں جی، وہ حکمران جو ہے کہاں گئے آج؟ ہاں جی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نیک نامی جاری کی کہ ایک ایک بچے کے نام پہ نام ہے آپ کا، اندازہ لگائیں جی۔ پوری مملکت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقلد ہیں، پوری سلطنتیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی مقلد ہیں۔ اور مزے کی بات، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آپ کے پیروکار ہیں، آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، تو بتائیں وہ چھوٹا بندہ یار امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عظمت عطا فرمائی وہ آپ کی حق کی حمایت کی وجہ سے عطا فرمائی، اور یہی رب فرماتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہدایت والا ہے کون، اور اسی نے بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔